تم جانتے ہو، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دل و دماغ پر قابو رکھتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہی اپنی دنیا کے مالک ہیں، جو اپنی مرضی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اکثر مسافر ہیں، اندھے مسافر، جو جذبات کے سمندر میں ایک طوفانی کشتی کے پیچھے بیٹھے ہیں، اور اس کا ناخدا کوئی اور ہے۔ میں بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے اپنے احساسات اور خوف کو دوسروں کی زبان سے پہچانا۔ میں نے اپنی خوشی اور غم کو ان کی عادات پر چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا یہی زندگی ہے۔ پھر ایک دن میں اکیلا بیٹھا تھا، خاموش، کوئی فون نہیں، کوئی پیغام نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف میں اور میری سوچیں۔ اور تب کچھ ہوا، خاموشی بولنے لگی، یادیں آئیں۔ پہلے وہ زہریلی یادیں جو بتاتی ہیں کہ تم ناکافی ہو، پھر وہ یادیں جو تمہیں بہلا کر واپس اسی چکر میں ڈالنا چاہتی ہیں۔ تب میں نے سمجھا کہ رشتے صرف دل میں نہیں، وہ ذہن میں بھی رہتے ہیں۔ دماغ ایک کمرہ ہے، اور کمرے میں دروازے اور تالے بھی ہوتے ہیں۔ نو کنٹیکٹ، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں، بلکہ ایک اعلان ہے۔ نہ کوئی کال، نہ میسج، نہ جھانکنا، نہ بہانا۔ کچھ لوگوں کو یہ ظلم لگتا ہے، کچھ کو بھاگنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود کو بچانے کی سب سے بڑی جرات ہے۔ شروع میں سب کچھ بھاری لگتا ہے، یادیں دستک دیتی ہیں، احساسات دھکیلتے ہیں، دل مانگتا ہے کہ کم از کم ایک بار نظر ڈال لو، لیکن تم دروازہ نہیں کھولتے۔ ہر دن تم اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے نقوش چھوڑتے ہو۔ ہر دن تم سیکھتے ہو کہ خاموشی کا بوجھ صبر کے ہاتھوں ہلکا ہو سکتا ہے۔ پہلے دن سب سے سخت ہوتے ہیں۔ تم انہیں یاد کرتے ہو، چاہے انہوں نے تمہیں زخمی کیا ہو۔ تمہارے جسم کو وہ کیمیائی نشہ یاد آتا ہے، خوشی کے جھلک کے لمحے، غصے اور جھگڑے کے لمحات۔ رات کو دماغ تمہیں بہکاتا ہے، کیا وہ بھی مجھے یاد کر رہے ہیں؟ کیا وہ بدل گئے ہیں؟ کیا وہ دوبارہ صحیح سے چاہتے ہیں؟ تم تقریباً فون کھولتے ہو، لیکن پھر ہاتھ رک جاتا ہے۔ یہی پہلی چیز ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ زہریلے رشتے دماغ میں ایک خاص کیمیائی اثر پیدا کرتے ہیں۔ جب تم فاصلے پر جاتے ہو، تمہارا دماغ خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ سرگوشی کرتا ہے، واپس جاؤ، بس ایک بار، ایک میسج، ایک کال۔ لیکن تم یاد رکھتے ہو کہ کیوں چھوڑا تھا۔ راتیں یاد آتی ہیں جب تم روتے روتے سو گئے، لمحے یاد آتے ہیں جب تم خود کو کھو رہے تھے اور تم خاموش رہتے ہو۔ دماغ پہلے خوشگوار یادیں بھیجتا ہے، وہ صبحیں، وہ مسکان، وہ نظریں۔ تم قریب ہوتے ہو کہ بھول جاؤ باقی سب، لیکن پھر حقیقت آتی ہے۔ خاموشی کا بوجھ ان زخموں کی یاد دلاتا ہے، وہ راتیں جب وہ غائب ہو گئے، وہ جھوٹ جو تم پر گرا، وہ بدسلوکی۔ یہ سب یاد دلاتا ہے کہ نو کنٹیکٹ صرف ان کے بارے میں نہیں،
یہ تمہارے دماغ کو مکمل تصویر دکھانے کی تربیت ہے۔ خاموشی بوجھل ہے مگر یہ ایک تحفہ بھی ہے۔ یہ تنہائی نہیں بلکہ ڈیٹاکس ہے۔ دماغ جو سکون کا عادی نہیں وہ اسے خلا سمجھ کر حرکت پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار جاتے ہیں، شور کے عادی لوگ۔ تم ڈٹے رہتے ہو، تمہیں یاد ہے کہ آزادی صرف انہی لمحوں میں خریدی جا سکتی ہے جب تم خاموش رہتے ہو۔ رات کو آتی ہے وہ سرگوشی، بس ایک بار چیک کر لو، کیا نقصان ہوگا؟ لیکن تم جانتے ہو نقصان کیا ہے؟ ایک جھلک، ایک سوچ، ایک میسج، سب پرانے چکر میں۔ پھر ایک دن تم ہار جاتے ہو، نام ٹائپ کرتے ہو، سینڈ کے قریب انگلی رکتی ہے، پھر مٹا دیتے ہو۔ یہ کمزوری ہے لیکن انسان ہونے کا حصہ بھی۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے، ایک صبح تم جاگتے ہو اور وہ تمہارا پہلا خیال نہیں ہوتے۔ روشنی کی دھوپ تمہارے کمرے میں آتی ہے، چائے کا ذائقہ محسوس کرتے ہو، سوچتے ہو آج کیا کرنا ہے۔ دماغ آہستہ آہستہ نئے راستوں پر چلنا سیکھتا ہے، نئی عادتیں، نئی خوشیاں، نئی امیدیں۔ وہ خلا جو وہ چھوڑ گئے تم سے بھرنا شروع ہو گیا ہے۔ مگر آزادی کا امتحان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک میسج، ایک لائک، ایک دوست کا کیجول ذکر ہے، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، انگلیاں لرزنے لگتی ہیں۔ تم سوچتے ہو کیا ہوگا اگر وہ سچ میں معافی مانگ لیں؟ کیا نیا آغاز ممکن ہے؟ لیکن تم جانتے ہو تاریخ اپنی مرضی سے نہیں بدلتی۔ تم پھر فون رکھ دیتے ہو اور اس بار تم مضبوط کھڑے رہتے ہو۔ ہفتے مہینوں میں بدل جاتے ہیں، خاموشی کا بوجھ نہیں رہتا، یہ ہلکی اور سانس لینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم صرف بات کرنا بند نہیں کر چکے، تم نے خود کو صاف کرنا، وضاحت نہ دینا اور اپنے زخموں پر خون بہانا بند کر دیا ہے۔ یہ نو کنٹیکٹ کی اصل طاقت ہے، نہ بدلہ، نہ سزا، بلکہ سکون۔ ایک دن تم اس جگہ سے گزرتے ہو جہاں تم دونوں جایا کرتے تھے، اور کچھ نہیں ہوتا، نہ درد، نہ رکا ہوا سانس، بس خاموش